آج میں کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، چنانچہ ہم نے رسیاں سنبھال لی۔ نوجوانوں کے ایک گروہ کو میں نے شامل کیا اور پھر جنگلی گھوڑوں کو قابو میں کرنے کی ترکیبیں بتانے لگا۔ نوجوان اس عمدہ پروگرام سے بہت خوش ہو گئے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں نے ان میں زندگی کی روح پھونک دی تھی، اور جب دل زندہ ہو تو سارے کاموں سے دلچسپی محسوس ہوتی ہے۔ رسیوں کے مخصوص قسم کے پھندے بنائے گئے تھے اور پھر کرنل ڈکسن حسب معمول وہیں پہ رہ گیا اور ہم لوگ چل پڑے۔ مسٹر کرسٹوفر، میں نے اپنے ایک ساتھی قوی ہیکل نوجوان کو مخاطب کیا۔ یس باس۔ باس نہیں، دوست کہو، سرفراز کہو مجھے۔ اوکے مسٹر سرفراز، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم گھوڑوں پر ہی قناعت کریں؟ کیا مطلب؟ سواری کے لیے جو کچھ بھی مل جائے، مثلاً؟ کرسٹوفر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جنگلی بھینسیں بھی کام آ سکتے ہیں۔ اوہ، لیکن انہیں ہینڈل کرنا سخت مشکل ہوگا۔ دیکھیں گے مسٹر کرسٹوفر، جب زندگی داؤ پر لگا ہی دی ہے تو پھر موت کا کیا خوف؟ ہمیں تو قدم قدم پر موت کا سامنا کرنا ہے۔ پھر میں اچانک خاموش ہو گیا۔ ان لوگوں نے شاید دیکھا نہیں تھا، لیکن میری نگاہ ایک گھوڑے پر پڑی۔ نہایت خوبصورت 2 رنگا گھوڑا تھا۔ کرسٹوفر، وہ دیکھو گھوڑا۔ کہاں؟ وہ دیکھو۔ کرسٹوفر اس طرف دیکھنے لگا۔ کیا شاندار گھوڑا مسٹر سرفراز، لیکن کیا اسے پکڑنا آسان ہوگا؟ کوشش کرتے ہیں، میں نے کہا، اور پھر ادھر سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں اس گھوڑے کو پکڑنے جا رہا ہوں، تم لوگ دیکھو تاکہ میرے انداز میں کام کر سکو۔ پھر سب اکٹھے ہو گئے۔ میں نے ایک رسی تھامی اور برق رفتاری سے گھوڑے کی طرف دوڑنے لگا۔ انتہائی حیرت انگیز طور پر دوڑتا ہوا میں گھوڑے کے قریب پہنچ گیا۔ گھوڑے کو میری آہٹ مل گئی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا اور پھر وہ دوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے لیے یہ تجربہ بھی بہت دلکش تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے رسی تھامی اور دوسرے ہاتھ سے دوڑتے ہوئے گھوڑے کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے سرکش گھوڑے کی گردن خیالی گرفت میں لے لی اور گھوڑا اچھلنے کودنے لگا۔ وہ گردن چھڑانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا، لیکن بہت معمولی حیثیت رکھتا تھا وہ میری گرفت میں۔ میں نے اسے خوب تھکایا اور جب وہ نڈھال ہو گیا تو میں نے رسی اس کی گردن میں ڈال دی۔ گھوڑے نے مجھ سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میں اچھل کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ دور سے مجھے اپنے ساتھیوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ سب خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ میں نے گھوڑے کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ ونڈرفل، ویری گڈ، میرے ساتھی چیخ رہے تھے۔ خوبصورت گھوڑا بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ میں ان لوگوں کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اتر گیا۔ زبردست، بلا شبہ یہ آسان بات نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے۔ شام تک مصروف رہ کر میں نے یہ بات ان کے لیے آسان بنا دی۔ ہم نے 5 گھوڑے، 2 بھینسیں پکڑے اور یہ ریوڑ لے کر چل پڑے۔ جنگلی بھینسیں گھوڑوں سے زیادہ خطرناک تھے، لیکن انسان سے زیادہ خطرناک بھلا کون ہو سکتا ہے؟ بھینسوں کی سواری میں میرے 2 ساتھی معمولی سے زخمی ہو گئے، لیکن کسی نے ہمت نہیں ہاری، اور جب ہم کامیاب و کامران اپنے کیمپ پر پہنچے تو دوسروں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ گھوڑے تو قابو آ گئے تھے، لیکن بھینسیں قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ لیکن نہ جانے کیسے مار مار کر ان کا دماغ درست کر لیا گیا اور پھر انہیں گھاس اور پانی فراہم کیا گیا۔ گھوڑوں کی بھی خاطر مدارات کی جانے لگی۔ رات کو تمام لوگوں کی میٹنگ ہوئی۔ میرا خیال اب یہاں سے آگے بڑھ جایا جائے، میں نے کہا۔ بالکل، اب ہم کیل کاٹے سے لیس ہیں۔ کرنل نے میری تائید کی۔ پانی کی اچھی مقدار ہمارے ہمراہ ہوگی، اس کے باوجود پانی کفایت سے خرچ کیا جائے گا۔ یہی کیفیت گوشت کی ہوگی۔ یہ گوشت زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اسے زیادہ سے زیادہ وقت تک استعمال کیا جائے۔ راستے میں جہاں کہیں شکار ملے گا ہم شکار کر کے گوشت محفوظ کر لیں گے، پانی کی کمی پوری کر لیں گے۔ جانور اگر کچھ اور ہاتھ لگ گئے تو انہیں بھی پکڑ لیں گے۔ میرے خیال میں اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کرسٹوفر نے تائید کی۔ چنانچہ آج کی رات جلدی سونے کی کوشش کی جائے اور صبح سورج نکلنے سے قبل سفر شروع کیا جائے، تاکہ دھوپ کی روشنی سے بچنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش بھی کر لی جائے۔ ٹھیک ہے مسٹر سرفراز۔ سب نے تائید کی اور میٹنگ ختم ہو گئی۔ حسب معمول بڑے بڑے الاؤ روشن کر لیے گئے تھے اور پہرا دینے والے مستعد ہو گئے تھے۔ اس وقت ابتدائی ڈیوٹی میری ہی تھی۔ 2 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد میں نے دوسرے ساتھی کو اٹھایا اور میں خود سونے کے لیے چلا گیا۔ دوسری صبح روانگی کی صبح تھی۔ جلدی جلدی سارا سامان پیک کیا گیا اور بھینسوں کی پشت پر اس انداز میں رکھا گیا کہ درمیان میں بیٹھنے کی محفوظ جگہ بن جائے۔ گھوڑے کم تھے اور افراد زیادہ، چنانچہ لڑکیوں کو قابل اعتماد مردوں کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ ٹوبو اور کرسٹوفر نے بھینسیں سنبھال لیے تھے،
کیونکہ بھینسوں کو سنبھالنا ذرا مشکل کام تھا۔ ٹوبو تو خیر تھا ہی استاد، اس نے بھینسے کا دماغ درست کر دیا تھا، لیکن کرسٹوفر بھی پھرتیلا اور زندہ دل نوجوان تھا۔ وہ 2 دفعہ بھینسے سے گرا لیکن اس کی جان نہیں چھوڑی۔ پھر ناک میں پڑی ہوئی رسیاں رگڑنے سے بھینسے درست ہو گئے اور یہ قافلہ نیتکا کی طرف چل پڑا۔ سفر راستے کا کوئی تعین نہیں تھا، ہم بس چل رہے تھے۔ اگر کوئی راہب تھا تو ٹوبو، جس نے سنی سنائی کہانیوں کے مطابق چند نشانیاں بتائی تھیں جو نیتکا کی طرف رہنمائی کرتی تھیں۔ اس سلسلے میں سفر کے چوتھے دن پہاڑی مینار نظر آیا اور ٹوبو اچھل پڑا۔ باس، یہ رہن کی انگلی دیکھ رہے ہو؟ کس کی انگلی؟ کیا بکواس ہے یہ؟ ارے میں اس پتلے اور لمبے پہاڑ کی بات کر رہا ہوں، ٹوبو نے کہا، اور میں نے مینار نما پہاڑ کی طرف دیکھا۔ ہواؤں کی تراش نے در حقیقت ایک سیدھا مینار تعمیر کر دیا تھا جو چکنا تھا اور اس میں کوئی رخنہ نہیں تھا۔ انوکھا پہاڑ ہے۔ ہاں، اور شاید صدیوں سے یوں ہی ہے۔ صدیوں سے کیوں؟ اس کی 27 پشت در پشت سے چلی آ رہی ہیں۔ سنا ہے سال کی ایک رات کو اس پہاڑ کی چوٹی پر جشن ہوتا ہے اور بلندیوں پر دیوتا رقص کرتے ہیں۔ اوہ، ان نوکدار بلندیوں پر؟ ہاں، دیوتا جو ٹھہرے، اور کبھی پھسل پڑے تو دیوتا ہی جانے۔ خیر، جب وہ پھسلیں گے تب دیکھا جائے گا، لیکن میں تو اس مینار کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ یہ مینار نیتکا کے راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور باس، اب تو میں یہ بھی بتا دوں کہ نیتکا زیادہ دور نہیں رہا۔ کیا مطلب؟ دوپہر تک یہاں رک جاؤ اور نیتکا کی صحیح سمت کا تعین کرنے دو۔ سورج کو ڈھلان کی طرف جانے دو۔ اس پہاڑ کا سایہ نیتکا کی طرف ہوگا۔ اوہ اچھا، نیتکا کی سمت کا تعین کرنے کے لیے ہم یہاں بھی رک سکتے ہیں۔ تو پھر رک جاؤ باس، کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ ویسے تمہیں یقین ہے؟ بہت اچھی طرح باس، تم بے فکر رہو، پہاڑ کا سایہ ہمیں نیتکا کا صحیح رخ بتائے گا۔ مسٹر سرفراز، کیا بات ہے؟ یہاں کیوں رک گئے؟ کرنل ڈکسن نے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہمارے قریب پہنچ کر کہا۔ دوپہر ہم یہاں گزاریں گے کرنل۔ اوہ، لیکن یہ کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے۔ کبھی کبھی خراب جگہ بھی بہت کارآمد ہوتی ہیں۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو۔ پھر ہم نے وہیں ڈیرے ڈال دیے۔ دوسرے لوگ بھی اس بیتوکی جگہ قیام کرنے پر حیران تھے، لیکن سب کو میرے اوپر اعتماد تھا، اسی لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا اور اسی جگہ ٹھہر گئے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، لیکن کرنل ڈکسن میرے نزدیک ہی منڈلا رہا تھا۔ ہیلو کرنل، کیا ہو رہا ہے؟ میں جاسوسی کر رہا ہوں۔ کیسی جاسوسی؟ میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ یہاں بلا وجہ قیام کیا گیا ہے۔ آپ کا خیال درست ہے کرنل، چھپانے کی کوئی بات نہیں۔ دراصل دوپہر تک یہاں رک کر نیتکا کی صحیح سمت ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ دوپہر کو معلوم ہو جائے گی؟ ہاں۔ اس وقت کیا حرج ہے؟ اس وقت حرج ہے نا کرنل۔ دراصل سورج ہماری مرضی کا تابع نہیں ہے، ہم اسے تیز رفتاری پر مجبور نہیں کر سکتے، بس اتنی سی بات ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے سورج کوئی سمت بتائے گا؟ جی۔ پھر ہم مختلف مشاغل میں وقت گزارتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ دوپہر کو ہم سبھی مینار کے آس پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ سورج تیزی سے رخ بدل رہا تھا، اور پھر وہ وقت آ رہا تھا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ مینار کا سایہ سیدھا پڑ رہا تھا اور نیتکا کی رہنمائی ہو رہی تھی۔ سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے، اور پھر جب مینار مکمل ہو گیا تو ہم نے گھوڑے دوڑا دیے۔ ایک نئی امنگ اور نئے حوصلے کے ساتھ سب سفر کرنے لگے۔ شام تک یہ سفر جاری رہا، اور پھر ہم نے دور سے ایک دریا دیکھا۔ ٹوبو کی نظر اس پر پڑی۔ باس، نیتکا؟ کیا مطلب؟ یہ دریا نیتکا ہے جس کے بارے میں تم سن چکے ہو۔ اوہ اچھا، اور وہ پہاڑی نیتکا اس کے پیچھے ہے۔ تم اعتماد سے کہہ رہے ہو ٹوبو؟ میں تمہارے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کہتا جس پر مجھے بعد میں شرمندگی ہونا پڑے۔ تو کیوں نہ اس دریا کی سیر رات کو کی جائے؟ ہاں، ابھی اتنی روشنی باقی ہے کہ ہم دریا تک پہنچ سکیں۔ ٹوبو نے جواب دیا، اور پھر اس نے گردن ہلا دی۔ سفر جاری رہا اور ہم دریا کے نزدیک پہنچ گئے۔ جنگل کا علاقہ تھا، دریا کے بالکل کنارے پر ہم نہ گئے۔ ممکن ہے گھڑیال وہاں پر ہوں اور رات میں نقصان پہنچائے، اور یہ خیال درست ہی تھا۔ دور سے سیاہ دھبے نظر آ رہے تھے۔ ہم نے دریا سے کچھ فاصلے پر کیمپ بنا دیا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، لیکن ایک سنسنی خیز لہر سب میں دوڑی محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا وغیرہ بھی ٹھیک سے نہیں کھایا گیا، اور اس بات کو کرنل ڈکسن نے خاص طور پر محسوس کیا۔ کیا بات ہے مسٹر سرفراز؟
کوئی خاص بات نہیں ہے کرنل، میں خود ہی آپ کے پاس آنے والا تھا۔ اس کا مطلب ہے خاص بات ہوگی؟ ہاں، کسی حد تک۔ جلدی بتاؤ، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ ہم نیتکا پہنچ چکے ہیں۔ اوہ، کچھ مجھے بھی احساس تھا، مگر وہ ہے کہاں؟ کرسٹوفر نے پوچھا۔ پہاڑوں کے دوسری طرف۔ اوہ، اتنا نزدیک؟ ہاں کرنل، بھائی میں تو بڑی سستی محسوس کر رہا ہوں۔ اب ہمیں آئندہ کا لائحہ عمل سوچنا ہے کرنل۔ بالکل، یہ دریائے نیتکا ہے۔ ہم اسے عبور کر کے وہاں تک پہنچیں گے اور پھر ان پہاڑیوں کو طے کریں گے۔ ان کے دوسری جانب نیتکا کی بستی ہے۔ لیکن سرفراز، دریا میں گھڑیال معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کرنل؟ میں نے سیاہ دھبے رینگتے ہوئے دیکھے۔ ٹھیک ہے باس، کنارے پر گھڑیال موجود ہیں، ٹوبو نے تائید کی۔ بہرحال دن کی روشنی میں دریا عبور کرنے میں مشکل پیش آئے گی، رات تو بہرحال ہمیں یہیں گزارنی پڑے گی۔ لیکن بہرحال چند ضروری امور پر گفتگو کرنی ہے کرنل۔ ضرور۔ آئندہ کا کیا پروگرام ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا نیتکا کی آبادی میں داخل ہونا ضروری ہے؟ ہیروں کے ذخیرے تک ہم پہنچ چکے ہیں، کیا ضروری ہے کہ ہم آبادی میں بھی جائیں؟ ہاں، یہ تو سوچنے کی بات ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں ٹوبو سے مشورہ کرنا چاہیے۔ میری معلومات کے مطابق نیتکا کے اطراف کچھ پہاڑوں میں بیش قیمت ہیرے بکھرے پڑے ہیں۔ نیتکا کے لوگوں کی نگاہوں میں ان چمکدار پتھروں کی حیثیت صرف اتنی ہے جیسے ہم کسی ویران ساحل پر پانی سے تراشے ہوئے پتھروں کو دیتے ہیں، جو سمندر کی لہروں کے ساتھ عجیب شکلیں اختیار کر کے کناروں پر آ پڑتے ہیں۔ گویا ہم انہیں خوبصورت تو سمجھتے ہیں، لیکن انہیں اپنے ساتھ لے جانا پسند نہیں کرتے۔ اوہ، لیکن یہ پہاڑ نیتکا سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ پھر ایسی شکل میں ہمیں نیتکا والوں سے واسطہ ضرور پڑے گا۔ بے شک، تب ہم کیوں نہ آبادی میں جائیں اور ان لوگوں سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم انہیں دوست بنا سکے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، اور اگر وہ دوست نہ بن سکے تو مسٹر سرفراز، تب کرنل ہمارا کام آسان نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں داخل ہونا ضروری ہے؟ میرے خیال میں تو ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم انہیں دوست کیسے بنا سکیں گے؟ کوشش کرنا پڑے گی۔ ہمارے پاس تو کچھ تحائف وغیرہ بھی نہیں ہیں جو ہم انہیں دے سکیں۔ سنا ہے کرنل نیتکا اتنا پیچھے نہیں ہے، اندرونی بستیوں میں وہ ایک کافی ترقی یافتہ بستی ہے۔ بہرحال ہمیں ان میں جانا تو ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے کرنل، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہمیں چلنا چاہیے۔ میں نے کہا، آخری بار میں ہل لین کی عطیے سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو دیکھا جائے گا کرنل۔ اور یہ بات طے پا گئی کہ کل صبح اپنی زندگی کی اہم ترین منزل کی طرف ہماری پیش قدمی ہوگی۔ وہ رات عجیب الجھن کے عالم میں گزری۔ صرف میں ہی نہیں، کرنل بھی نہیں سویا تھا، کرسٹوفر اور دوسرے لوگ بھی جاگ رہے تھے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی، پھر تاریکی چھٹنے لگی۔ پوری رات نیند نہیں آئی تھی، لیکن صبح کی روشنی ہنگامہ خیز تھی۔ در حقیقت رات کے کسی بھی لمحے ہمیں یہ احساس نہیں ہو سکا کہ ہمیں گھیرا جا رہا ہے۔ ہاں، صبح ہوئی تو دراز قامت لوگوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آیا، جو کھالوں کے لباسوں میں ملبوس تھے، اور ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے اور کلہاڑیاں تھیں۔ وہ کینہ توز نگاہوں سے ہمیں گھور رہے تھے۔ شاید رات کو ہی ہمیں محصور کر لیا گیا تھا اور وہ صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب میں نے انہیں دیکھ لیا تھا اور ہر شخص کے اوسان خطا ہونے لگے۔ کرنل ڈکسن میرے نزدیک آ گیا۔ میرا خیال ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان لوگوں کے چہروں کے تاثرات اچھے معلوم نہیں ہوتے۔ ٹوبو؟ یس باس، تمہارا کیا خیال ہے؟ جو کرنل کا ہے۔ یہ نیتکا کے باشندے ہیں؟ 100%۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ انتظار باس۔ ٹوبو کا کہنا ٹھیک ہی تھا۔ تمام لوگوں سے کہہ دے کرنل، بالکل خاموش کھڑے رہیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کوئی گڑبڑ ہو۔ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں۔ کرنل یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، پھر اس نے دوسروں کو مکمل صبر کی تلقین کی اور واپس میرے پاس پہنچ گیا۔ بڑی عجیب کیفیت تھی۔ ہم سب خاموش کھڑے تھے اور تھوڑے فاصلے پر وہ لوگ بھی ساکت و جامد کھڑے تھے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ تم ان لوگوں کی خاموشی کی وجہ سمجھ رہے ہو باس؟ نہیں ٹوبو، وہ ہمارے حملے کا انتظار کر رہے ہیں، ہماری طرف سے وہ کسی تحریک کے منتظر ہیں۔ اوہ، تب کیا کیا جائے؟ ان کی غلط فہمی کیسے دور کی جائے؟ بس 1 منٹ انتظار کرو، پھر میں، تم اور کرنل ان سے جا کر ملیں گے۔ ہم تینوں اپنے ہاتھ سر سے اونچے اٹھا دیں گے تاکہ وہ امن کا نشان بن جائے۔ ٹھیک ہے،
ویسے شاندار لوگ ہیں ٹوبو۔ ہاں باس، ان کے رنگ بھی زیادہ سیاہ نہیں ہیں اور ان کے نقوش بھی افریقیوں سے مختلف ہیں۔ میں تو خود انہیں دیکھ کر حیران ہوں، ٹوبو نے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف وہی سکوت تھا۔ یس باس، یہ پتھر کے بت تو آگے سرکیں گے نہیں، چلو آؤ، اچانک ٹوبو نے کہا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ کرنل اور میں نے بھی اس کی تقلید کی اور ہم تینوں آگے بڑھ گئے۔ وہ ہمیں گھورنے کے انداز میں کھڑے رہے۔ پھر جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ریچھ کی سیاہ کھال پہنے دو قوی ہیکل نوجوان آگے بڑھائے۔ ان کے چہرے چوڑے اور گردنیں موٹی تھیں۔ سے آدمی، کیا تم افریقی زبان بول سکتے ہو؟ ان میں سے ایک نے بھاری آواز میں پوچھا۔ نہ صرف یہ، بلکہ میں بھی بول سکتا ہوں دوست، میں نے آگے بڑھ کر کہا، اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ شاید مجھے اپنی زبان بولتے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ میرے سامنے آ گیا، لیکن اس کے چہرے پر کرختگی برقرار تھی۔ کیا تمہارے پاس آگ اگلنے والے اور شور مچانے والے ہتھیار ہیں؟ نہیں۔ سچ بول رہے ہو؟ ہاں دوست، بالکل سچ۔ ہم کسی برے ارادے سے نہیں آئے۔ پتھروں کی تلاش میں آئے ہو؟ پہلی بار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں کیسے معلوم کہ تمہارے پاس جسموں میں سوراخ کرنے والے ہتھیار نہیں ہیں؟ تم ہم میں سے ہر ایک کی تلاشی لے سکتے ہو۔ کوئی ہے؟ اس نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور حکم دیا، چند لوگ آگے بڑھو اور ان کے سامان کی تلاشی لو۔ کرنل، یہ لوگ تلاشی لیں گے، آپ سب کو ہدایت کر دیں کہ کوئی اعتراض نہ کیا جائے، اسی میں امن ہے۔ اور پھر کرنل تلاشی لینے والوں کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیا تھا۔ تلاشی لینے والے مطمئن ہو گئے تھے۔ انہوں نے واپس آ کر اپنے لیڈر کو اطلاع دی کہ آتشیں ہتھیار نہیں ہیں۔ تب لیڈر نے پیچھے مڑ کر ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کچھ اشارہ کیا اور محاصرہ ختم ہو گیا۔ وہ لوگ ایک جگہ سمٹ گئے تھے۔ چلو، لیڈر نے ہمیں اشارہ کیا۔ مگر کہاں؟ بستی نیتکا میں۔ تم ملکہ نیتکا کے قیدی ہو۔ اوہ، تو تم ہمیں قیدی بنا کر لے جاؤ گے؟ ہاں۔ کیا نیتکا والے اتنے بد اخلاق ہو گئے کہ امن پسند انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ یہ بات تم ملکہ سے کرنا۔ نیتکا کی ملکہ سے؟ ہاں۔ تو کیا نیتکا کا حکمران کوئی نہیں ہے؟ میرا مطلب کوئی مرد؟ نہیں۔ میں نے ٹوبو کی طرف دیکھا۔ اس نے شانے ہلا دیے، اور پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ریچھ کی کھال والا قوی ہیکل جوان ہمارے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے کرخت خد و خال اب کسی حد تک نرم پڑ گئے تھے۔ وہ کسی سوچ میں کھویا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم دریا کی طرف ہی بڑھ رہے تھے، لیکن اوپر کی طرف۔ شاید ان لوگوں کو کوئی ایسا راستہ معلوم تھا جہاں دریا میں گھڑیال نہ تھے۔ اس سے پہلے نیتکا کے لوگوں کا یہ اصول نہ تھا۔ چلتے چلتے ریچھ کی کھال والا اچانک بول پڑا۔ کیا مطلب؟ ہم مہمانوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے تھے۔ شاید وہ اس دوران میری بات پر سوچتا رہا تھا۔ تو پھر اب کیا ہوا؟ ملکہ نیتکا میں اجنبی لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ قبیلے میں داخل ہونے والوں کو کوئی آزادی نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے مخبروں نے رات کو ہی تم لوگوں کی آمد کی اطلاع دے دی تھی، اور ہم نے تمہیں گرفتار کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم دریا کے ایک ایسے کنارے پر پہنچ گئے جہاں گہرائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ دور تک نوکیلے پتھر لگے ہوئے تھے، اور یہ پتھر یقینی طور پر خود لگائے گئے تھے، اور ان کی وجہ بھی سمجھ میں آتی تھی۔ آبی جانوروں کی جسم کی کھال بہت نرم ہوتی ہے، اس لیے وہ نوکیلے پتھروں پر بہت آ سکتے تھے، اور یہاں سے دریا آسانی سے پار کیا جا سکتا تھا۔ لیکن جس چیز نے کرنل اور دوسرے لوگوں کو ششدر کر دیا وہ ان پتھروں میں چمکنے والے ہیرے تھے۔ ہیروں کے بے شمار چھوٹے بڑے ٹکڑے پتھروں میں پیوست تھے۔ ہم لوگ دریا میں اتر گئے۔ قوی ہیکل شخص ہم لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ دریا بآسانی پار کر لیا گیا۔ میری نگاہ اچانک لڑکیوں پر جا پڑی۔ میں نے ان کے چہروں پر سراسیمگی کے آثار دیکھے، اور میں جان بوجھ کر دوسرے لوگوں سے پیچھے ہو گیا۔ لڑکیاں بھی گرتی پڑتی چلی آ رہی تھیں۔ ہیلو ڈینیلیا، میں نے ڈینیلیا کو مخاطب کیا۔ یہ تو بہت برا ہوا مسٹر سرفراز۔ کیا ہوا؟ تم لوگ خوفزدہ کیوں ہو؟ یہ لوگ آدم خور ہیں۔ ارے نہیں، یہ ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے، کہ ہمیں اپنے ساتھ مہمان بنا کر لے کر جا رہے ہیں۔ مہمان؟ اس طرح؟ بھائی یہ وحشی ہیں، مگر تم خوف نہ کرو۔ میں جو کہہ رہا ہوں تم سے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آدم خور نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہ افریقہ کے ہر خطے میں آدم خور ہی بستے ہوں۔ تب تو ٹھیک ہے، ہم لوگ تو بہت ڈر گئے تھے۔
پہاڑی تک کا راستہ بغیر کسی دقت کے عبور کر لیا گیا اور پھر ہم سب ایک سرنگ میں داخل ہو گئے۔ سرنگ بلا شبہ ایسی تھی کہ اگر ہم دوسری طرف جانے کے لیے اسے تلاش کرتے تو ملنا مشکل تھا۔ ایسی صورت میں ہم اس بلند پہاڑ کی چڑھائیاں مشکل سے ہی پار کر پاتے۔ سرنگ کافی چوڑی اور کشادہ تھی اور اس میں تاریکی بھی نہیں تھی۔ ایک دوسرے کی شکلیں صاف دیکھی جا سکتی تھیں۔ بڑے بڑے سوراخوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی، البتہ وہ ناہموار تھی اور جگہ جگہ گروہوں سے بچنا ہوتا تھا۔ بہرحال سرنگ طے ہو گئی اور دوسرے دہانے سے نیتکا کی عظیم و شان بستی نظر آئی۔ ایک مخصوص طرز کے اونچے اونچے گول جھونپڑے جن کے چاروں طرف احاطے تھے، لکڑیوں اور گھاس سے مضبوط طور پر بنائے ہوئے احاطے۔ خوبی یہ تھی کہ سارے کام نہایت پلاننگ سے کیے گئے تھے۔ جھونپڑے قطار میں تھے، ان کے ایک طرف چوڑی اور دوسری طرف پتلی جگہ چھوڑ دی گئی تھی، گویا ان میں سے کسی نے مہذب دنیا کی مکانی ترتیب دیکھی تھی اور اسی کے مطابق اس بستی کو آباد کیا گیا تھا، یا پھر یہ ان کی اپنی اختراع تھی اور وہ لوگ بہتر زندگی گزارنے کے لوازمات سے واقف تھے۔ ہمارا رہبر ہمیں لیے ہوئے ایک چوڑے راستے سے گزر کر ایک احاطے کے نزدیک پہنچ گیا جو انتہائی وسیع و عریض تھا۔ موٹی موٹی بلیوں سے باڑیں بنائی گئی تھیں اور انہیں موٹی ٹہنیوں والا کانٹے دار گھاس سے چھپا دیا گیا تھا۔ اوپر مچان بنے ہوئے تھے جن پر مسلح جنگلی محافظ نگراں تھے، گویا یہ قید خانہ تھا۔ دروازہ کھلا اور ہمارے رہبر نے کہا، تم لوگ اندر جاؤ، اور ہاں، تم نے امن کا ثبوت دیا ہے، یہ بات ملکہ تک پہنچا دی جائے گی۔ ممکن ہے تمہارے ساتھ برا سلوک نہ ہو، جبکہ تم سے پہلے آنے والے اور دھماکوں کی زبان میں بات کرنے والے ملکہ کے حکم سے موت کے قریب ہیں۔ تو کیا کچھ اور قیدی بھی ہیں؟ ہیں، لیکن وہ تمہاری طرح نہیں تھے، اسی لیے نقصان میں رہے۔ انہوں نے ہم پر دھماکے کیے، شعلے برسائے اور نیتکا کے معصوم لوگوں سے نفرت کا سلوک کیا۔ کہاں ہیں وہ؟ اندر، اسی قید خانے میں، اس نے جواب دیا اور پھر محافظوں کو ہمارے بارے میں ہدایت کر کے واپس چلا گیا۔ آؤ، کرنل نے کہا۔ ہم سب اس احاطے میں پہنچ گئے جو بے حد وسیع تھا۔ میرے اور کرنل کے ذہن میں ایک ہی بات آئی تھی، جسے کرنل نے کہہ دیا، سرفراز، کہیں وہ ہمارے ساتھی نہ ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہم تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ احاطے کے سروں پر بارش وغیرہ سے بچاؤ کے لیے پناہ گاہیں بنی ہوئی تھیں۔ ایسی ہی ایک پناہ گاہ میں کچھ لوگ نظر آ رہے تھے اور دور ہی سے ان کے بارے میں اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ کرنل، ہاں، نواب فیروز الدین، کہاں؟ تو یہ لوگ بھی آن پھنسے؟ ہاں، اور تم نے ان کے الفاظ بھی سنے تھے، ملکہ نیتکا انہیں سزا دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بہت برا ہوا کرنل، ان احمقوں نے گولیاں چلائی ہوں گی، یقیناً۔ احاطے کے دوسری طرف سے ہمیں بھی دیکھ لیا گیا تھا اور شاید پہچان بھی لیا گیا تھا، کیونکہ ایک کے بعد ایک باہر نکلنے لگا اور تقریباً سبھی اپنی پناہ گاہ سے نکل آئے۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ دوسری پناہ گاہ کی طرف بڑھ گئے اور اندر داخل ہو گئے۔ تمام لوگوں کے چہروں پر فکر مندی کے آثار تھے۔ لڑکیاں بھی خوفزدہ نظر آ رہی تھیں، لیکن میں دوسرے انداز میں سوچ رہا تھا۔ حالات ہمارے لیے بگڑے ہوئے نہیں تھے۔ یہ ملکہ نیتکا کون تھی؟ میں صرف اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ میں نواب فیروز الدین کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہاں رہ کر ان سے بھی ملاقات ضرور ہوگی۔ میرے ساتھ ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یوں تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ان لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں تھی، اور بہرحال میں یہ کسی طور پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے دیکھ لیا گیا ہے تو نواب صاحب کا رد عمل کیا ہوگا۔ کرنل ڈکسن میرے پاس آیا۔ اس نئی صورتحال کے بارے میں کیا خیال ہے مسٹر سرفراز؟ یہ تو خاصی الجھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ بہت ہوشیار معلوم ہوتے ہیں، انہیں رام کرنا سخت مشکل ہوگا۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے۔ پھر اب دیکھیں گے کرنل کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نواب پارٹی ہم سے بھی زیادہ خطرے میں ہے۔ ہاں، ان لوگوں نے شاید فائرنگ کی ہے، ممکن ہے کچھ وحشی بھی مار دیے ہوں۔ ہاں ممکن ہے، لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے سرفراز۔ کرنل تشویش سے بولا۔ مجھے اس کی بات سے بہت خوشی ہوئی۔ بہرحال کرنل انسانیت سے عاری نہیں تھا۔ خطرناک تو ہے کرنل، پھر ممکن ہے ہم سے پہلے ان لوگوں پر کوئی مصیبت آ جائے۔ نواب صاحب نے اس بارے میں سوچا تو ہوگا، اور اگر نہ سوچا ہوا تو تب پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کرنل؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال نواب فیروز کو اس سلسلے سے باخبر تو ہونا ہی چاہیے۔ ممکن ہے اسے اتنے خطرناک حالات کا احساس نہ ہو۔ ان سے بات کون کرے گا کرنل؟ میں کروں گا۔ وہ میرا دشمن بن گیا ہے، میں تو اس کا دشمن نہیں بنا۔ اس کی زندگی خطرے میں ہے اور وہ بہرحال میرا دوست رہ چکا ہے۔
میں اپنی انا توڑ دوں گا۔ ونڈرفل کرنل، آپ ایک نفیس انسان ہیں۔ بالکل ٹھیک، ہم خود ہی نواب صاحب سے گفتگو کریں گے۔ نواب صاحب خطرے میں نہ ہوتے تو ہم ایسی کوشش بھی نہ کرتے۔ تب پھر کب گفتگو کی جائے؟ تھوڑی دیر رکیں، یہاں کے حالات کا جائزہ لے لیں، اس کے بعد نواب صاحب کے پاس جائیں گے۔ ممکن ہے اس وقت کوئی روک ٹوک کی جائے؟ ٹھیک ہے، لیکن دیر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ حالات کا جائزہ لیے بغیر کوئی کوشش کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا کرنل۔ کرنل نے مجھ سے اتفاق کیا۔ ہم انتظار کرتے رہے اور وقت گزرتا رہا۔ بہرحال ان لوگوں کے کسی قدر مہذب ہونے کے ثبوت ملے، جس میں سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں وقت پر عمدہ کھانا مہیا کیا اور ہم سے ہماری دوسری ضرورتوں کے بارے میں بھی پوچھا گیا۔ چوڑے چہرے والے آدمی نے ہمارے ساتھ عمدہ سلوک کیا تھا، لیکن ٹوبو نہ جانے کیوں باہر چلا گیا تھا۔ وہ اچانک واپس آیا اور اس نے ایک تشویشناک اطلاع دی۔ ایک بری خبر لایا ہوں باس۔ کیا؟ ان سب کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ کب؟ ابھی۔ احاطے کا دوسرا دروازہ یہی ہے۔ میں نے کچھ گڑبڑ محسوس کی۔ غالباً وہ لوگ جانا نہیں چاہتے تھے۔ اوہ اچھا، آؤ۔ میں ٹوبو کے ساتھ باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر میں نے احاطے کی دوسری طرف دیکھا۔ صاف احساس ہوتا تھا کہ وہ حصہ سنسان ہے۔ ٹوبو، ہمیں معلوم کرنا پڑے گا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں باس۔ کیا تم ان میں سے کسی کو دوست نہیں بنا سکتے؟ ابھی تک کوشش تو نہیں کی، لیکن میرا خیال ہے یہ لوگ محتاط ہیں۔ کوئی ترکیب کرو ٹوبو۔ وہ توانا شخص اس احاطے کا منتظم معلوم ہوتا ہے، چالاک بھی بہت ہے، مشکل سے ہی پھنسے گا۔ نظر آئے تو اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ ٹوبو نے گردن ہلا دی۔ بہرحال ٹوبو مہذب دنیا میں رہ چکا تھا اور کافی چالاک انسان تھا۔ میں واپس اندر آ گیا۔ میں نے کرنل ڈکسن وغیرہ کو بھی یہ اطلاع دی۔ کرنل کو بھی سخت تشویش ہوئی۔ کافی دیر تک ٹوبو واپس نہیں آیا۔ پھر میں نے جھوپڑے کے پاس اس کی آواز سنی۔ بات یہ ہے ماسٹر کہ میرا باس ایک انوکھا انسان ہے، ستاروں کا بادشاہ۔ ارے میں تمہیں اس کے بارے میں کیا بتاؤں، ایسی انوکھی قوتوں کا مالک ہے وہ کہ بس تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ کیا وہ میرے بارے میں بھی بتا سکتا ہے؟ ایک کرخت آواز نے پوچھا، اور سب نے پہچان لیا۔ وہ منتظم کی آواز تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ٹوبو نے اسے پھانس لیا تھا۔ بتانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے قبضہ قدرت میں نہ جانے کیا کیا ہے۔ تم یقین کرو اس نے خود ہی گرفتار ہونا پسند کیا ہے، ورنہ تمہارے لیے بڑی مشکلات پیش آتی۔ کیوں؟ بس یہ نہ پوچھو، کسی طرح اس سے دوستی کر لو، اس کے بعد اس کے کھیل دیکھو۔ تم اس سے میری دوستی کرا دو۔ واقعی؟ کیا تم دل سے چاہتے ہو؟ ہاں، تم نے اس کی جتنی تعریفیں کی ہیں اس سے تو میرے دل میں خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ تم تو افریقہ کے باشندے ہی ہو، لیکن وہ اجنبی ہو کر ہماری زبان کے سمدگی سے بول لیتا ہے۔ اس کی بات نہ کرو، وہ تو دیوتا ہے، نہ جانے کس کس کی زبان بول لیتا ہے۔ میں نے اسے جنگلی جانوروں سے گفتگو کرتے تک دیکھا ہے۔ حیرت ہے، تو تم مجھے اس سے کب ملوا رہے ہو؟ ابھی، اسی وقت۔ میں نے کہا نا کہ وہ اچھا انسان ہے، اور پھر وہ تمہاری تعریف بھی کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ تم نہایت اچھے ہو۔ مجھے تمہاری پیشانی کی چمک کچھ بتا رہی ہے۔ کیا بتا رہی ہے؟ یہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ اوہ، تو تم اس سے معلوم کرو نا۔ تم رکو، میں اسے یہاں بلا کر لاتا ہوں، پھر تم خود ہی معلوم کر لینا، ٹوبو نے کہا، اور میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کیا بات ہے سرفراز؟ کوئی بات نہیں کرنل۔ تم باہر کی گفتگو سن کر خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ ٹوبو کس سے باتیں کر رہا تھا؟ اس سے قبل میں کوئی جواب دیتا، ٹوبو اندر داخل ہوا۔ باس، کیا تم چند منٹ کے لیے باہر آؤ گے؟ میں ابھی حاضر ہوتا ہوں کرنل۔ میں ٹوبو کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ٹوبو نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ ٹھیک ہے ٹوبو، میں تمہاری اور اس کی گفتگو سن چکا ہوں۔ ویری گڈ، میری ترکیب کامیاب رہی باس۔ ہم دونوں اس قوی ہیکل شخص کے پاس پہنچ گئے۔ یہ سماترا ہے باس، شیر دل کا شیر سماترا، اور سماترا یہ میرا پراسرار باس ہے۔ سماترا جھک رہا تھا، وہ مروب نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی چمکدار پیشانی کے بارے میں بتایا تھا۔ سماترا تم سے ملاقات کا خواہش مند ہے باس۔ کیا چاہتا ہے یہ؟ بس صرف ملاقات، اور اپنی خوشبختی کا حال بھی جاننا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹوبو، میں اس چمکدار پیشانی والے سے گفتگو کروں گا، تو اندر جا۔ ٹوبو گردن ہلا کر اندر چلا گیا۔ تب میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ جیالے باپ کے نامور بیٹے، کیا جہان والے تیری حیثیت سے بے خبر ہیں؟
کیا چمکدار پیشانیوں کی شناخت یہاں کسی کو نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں اجنبی، مجھے سمجھاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے میں بے حد اشتیاق چھپا ہوا تھا اور آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ تب دوست، بہتر یہ کہ ہم اس پتھر تک چلیں، وہاں بیٹھ کر ہم گفتگو کریں گے۔ اور کیا تو دوستی کی گفتگو کو پسند کرتا ہے؟ کیوں نہیں، تو دوسروں سے الگ ہے، تو نہ صرف امن پسند ہے بلکہ ہماری زبان میں گفتگو بھی کرتا ہے۔ مجھے تیری یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے۔ کون سی بات؟ وہ بھی رنگ و نسل میں ہم سے جدا تھی مگر ہماری رہبر بنی، اور تو بھی انوکھا ہے۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہم دونوں پتھر کی طرف بڑھ رہے تھے، پھر ہم دونوں ہی بیٹھ گئے۔ تجھے کوئی ضروری کام تو نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تیری اور تیرے ساتھیوں کی خدمت اور نگرانی کروں۔ خوب، نزدیک رہ کر یہ کام بخوبی ہو سکتا ہے۔ بے شک، لیکن تو میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا اجنبی؟ تیری چمکدار پیشانی مستقبل کی تحریر ہے۔ میرے کچھ کہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل اس کی مانند جیسے وہ لکڑی کا ستون اب سے چند ساتھ بعد اپنی جگہ چھوڑ دے گا، کیونکہ یہ ستاروں کا کہنا ہے۔ اس طرح ستارے تیرے بارے میں بھی کچھ کہتے ہیں۔ کون سا ستون؟ وہ جس پر موٹی لکڑی کی چھت رکی ہوئی ہے۔ کیا اس چھت کے نیچے کوئی نہیں ہے؟ نہیں، اس کے نیچے رہنے والے تو جا چکے ہیں۔ تیرا نام سماترا ہے نا؟ ہاں۔ اور تیردیپ کیا بستی کا شیر نہیں تھا؟ کیا وہ بستی کا سب سے بہادر انسان نہیں تھا؟ میں نے اس کی جسارت کو سامنے رکھ کر اندھیرے میں تیر پھینکا۔ ہاں، پر تو اسے کیسے جانتا ہے؟ میں نہیں جانتا، ستارے جانتے ہیں، اور ستارے کہتے ہیں۔ اس نے ستون کی طرف دیکھا جدھر میں نے اشارہ کیا تھا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ستون اپنی جگہ سے ہٹا لیا جائے تاکہ اس کی عقیدت پکی ہو جائے۔ ان معصوم انسانوں کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی خیالی گرفت ستون پر قائم کر کے اسے جھٹکا دیا، اور ستون کی حیثیت ہی کیا تھی، وہ تنکے کی طرح اکھڑ گیا اور اس کی چھت زوردار آواز کے ساتھ نیچے آن پڑی۔ سماترا کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل گئیں۔ وہ مضطربانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ چھت اور ستون گرنے سے کافی زوردار آواز پیدا ہوئی تھی۔